بھیا سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو، امداد کا یہ وقت ہے مجھ ناتوان کے، اٹھتی نہیں ہے ذوق سے میت جوان کے، رن سے حسین لاتے ہیں لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مارتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرات کی یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کیا ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پیر کے سر پر سے ردا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ آئے میرے لال کیا غضب ہو گیا، اے بادشاہ نیک خصال، راز آیا میرے بچے کو ناٹارواں سال، راز آیا میرے بچے کو ناٹارواں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، کون تھا جس نے میرے لال کو مارا
بار کے۔ آغاز امام زمانہ سے کرتے ہیں، 4 میں سے نظر کرتا ہوں کہ خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب، خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب، جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب، خواب میں بھی دیکھتا ہوں یوں تیرے آنے کے خواب، جیسے پردیسی کوئی دیکھے وطن جانے کے خواب، تو ایک جھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر، اپنی چھت پر پرچم عباس لہرانے کے خواب، ایک جھری سے دیکھتا رہتا ہے کعبہ رات بھر، اپنی چھت پر پرچم عباس لہرانے کے خواب۔ صلوات بھیجتے محمد وال، ایک اور صلوات محمد وال، کہ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، عرض کرتا ہوں کہ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا، تو حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا، حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا، تو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد وال، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا، مجھے پرچم اٹھائے گا، میں پرچم کو اٹھاؤں گا، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد وال، میں پرچم کو اٹھاؤں گا، تو حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سرے محشر خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا، حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سرے محشر خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ آئیے حضرات ان اشعار کے سائے میں آواز دے رہا ہوں زین صاحب کو کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلوات محمد والے سے مصرے جناب اصغر کے حوالے سے کہ معرفت کا اتنا قبضہ ہو گیا امکان پر، کہ معرفت کا اتنا قبضہ ہو گیا امکان پر، او عقل میں شبیر لکھا روح کے دالان پر، کہ معرفت کا اتنا قبضہ ہو گیا امکان پر، او عقل نے شبیر لکھا روح کے دالان پر، او تیر کھا کر پہلے ہنستا کون تھا میدان پر، کہ تیر کھا کر پہلے ہنستا کون تھا میدان پر، سب سے پہلا شعر ہے اصغر کا اس عنوان پر، کہ سب سے پہلا شعر ہے اصغر کا اس عنوان پر، او وار اصغر تو نے ایسا کر دیا میدان پر، کہ وار اصغر تو نے ایسا کر دیا میدان پر، اور پیغمبر کا سلام آیا تیرے اس عنوان پر، کہ اور پیغمبر کا سلام آیا تیرے اس عنوان پر، تو قتل ہو کر بھی رہے گی گفتگو قرآن پر، کہ قتل ہو کر بھی رہے گی گفتگو قرآن پر، اور زندگی کا جشن ہوگا موت کے میدان پر، کہ زندگی کا جشن ہوگا موت کے میدان پر،
قتل ہو کر بھی رہے گی گفتگو قرآن پر. زندگی کا جشن ہوگا زندگی کا جشن ہوگا موت کے میدان پر. تو ایک زہرا کی ہے عطا ایک زہرا کی ہے عطا اور ایک خدا کی عطا. ایک زہرا کی ہے عطا اور ایک خدا کی ہے عطا. آیتیں روٹیاں دونوں ہیں دسترخوان پر. تو ایک زہرا کی ہے عطا اور ایک خدا کی ہے عطا. آیتیں روٹیاں دونوں ہیں دسترخوان پر. یہ دونوں ہیں دسترخوان پر. تو حر کو پہلے یوں امامت نے دے دیا اذن وگاں. یہ حر کو پہلے یوں امامت نے دے دیا اذن وگاں. پیاز کی شدت بڑھ نہ جائے کہیں مہمان پر. پیاز کی شدت بڑھ نہ جائے کہیں مہمان پر. پیاس کی شدت پڑ نہ جائے کہیں مہمان پر. بہت خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے کہ فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر. دیکھیں کیسے سنتے ہیں آپ لوگ. فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر. شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر. فطرس نے یہ پر سے لکھا آسمان پر. شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان پہ بیٹھا ہے ایک آسمان پر. ایک آسمان پہ بیٹھا ہے ایک آسمان پر. تو ہم مجلس شبیر میں مصروف ہیں یہاں. رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر. ہم مجلس شبیر میں مصروف ہیں یہاں. رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر. آئیے ہزار اشعار کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں فرمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ پیش کریں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد کہ مجلس میں پوچھتا ہے کہ جانے سے کیا ملا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. کہ مجلس میں پوچھتا ہے کہ جانے سے کیا ملا. مجلس میں پوچھتا ہے کہ جانے سے کیا ملا. چوکھٹ پہ ان کی سر کو جھکانے سے کیا ملا. مجلس میں پوچھتا ہے کہ جانے سے کیا ملا. چوکھٹ پہ ان کی سر کو جھکانے سے کیا ملا. عباس آئے مشک بھری آپ لے گئے. عباس آئے مشک بھری آپ لے گئے. ظالم بتائے پہرا لگانے سے کیا ملا. عباس آئے مشک بھری آپ لے گئے. ظالم بتائے پہرا لگانے سے کیا ملا. صلوات پڑھ محمد کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے. بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے. تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے. بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے. تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے. اور الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں. الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں. علی سے ہٹ کے نبی کے قریب کوئی نہیں. یہاں پہ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اور ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت. ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت. علی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں. علی کا چاہنے والا. آئیے حضرات اس کے بعد میں فہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے نذرانہ پیش کریں. ایک درود پڑھے محمد والے. چند اشعار کہ فرد آمال
میں بس اشک ہمارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، اور حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، اور قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، اور قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہ بھر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، اور کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے، درود پڑھیں محمد والے ایک اس سے بہتر درود پڑھیں، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، اور 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم،
کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے، پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی تھی دل میں سنبھال کے محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار، کہ حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار، ایک شور ہے زمیں پر، ایک شور ہے زمیں پر، گرا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ آئیے حضرات، تمام شعراء کرام سے معذرت کے ساتھ، چونکہ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پڑھا سکا، میں آواز دے رہا ہوں عالی جناب مولانا افضال حیدر جعفری صاحب اللہ سے، جو کہ فیض آباد سے تشریف لائے ہیں، نذرانے پیش کریں۔ مجلس کو خطاب۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام
مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. صلوات پڑھتے ہیں. اس سے قبل کہ آیہ کریمہ کے ظاہر میں کچھ عرض کیا جائے، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید سہولت حسین ابن جناب سید الفت حسین صاحب مرحوم اور مرحومہ سیرت جہاں بنت جناب سید سہولت حسین رضوی مرحوم کی روح کو ارسال فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ابتدا عرض خدمت یہ ہے کہ جیسا کہ اطلاع ہوگی کہ مجلس کو خطاب کرنا تھا مولانا تنویر صاحب کو، اور وہ مرض کی وجہ سے نہ آ سکے، لہذا کچھ حقیر کو خدمت کرنے کا موقع میسر ہوا. جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا اس میں خالق کائنات مالک ارض و سما حضرت ابراہیم کے امتحان اور آزمائش کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اس فقرے کے ذریعے سے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے حضرت ابراہیم کا امتحان چند کلمات کے ذریعے سے لیا، فَأَتَمَّهُنَّ اور جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا، یعنی کامیابی حاصل کر لی، تو آواز قدرت آئی انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام منتخب کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، معین کرتے ہیں. جیسے ہی عہدہ امامت حضرت ابراہیم کو ملا، قرآن نے کہا کہ جناب ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں دست سوال بلند کیا، قال ومن ذریتی، اے میرے خدا یہ بتا دے کہ یہ سلسلہ امامت مجھی تک محدود ہے یا میری ذریت میں بھی ہوگا. آواز قدرت لا ینال احد الظالمین. اے ابراہیم تفسیر کی روشنی میں ترجمہ کہ یہ سلسلہ امامت تمہاری ذریت میں سے تو ہوگا، لیکن یہ میرا مخصوص عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی اس آخری فقرے نے یہ بات ظاہر کر دیا کہ امام اپنے زمانے کا مظلوم ہوگا، ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. جناب ابراہیم سوال یہ اٹھتا ہے، یہ تو بہت سی چیزیں ہیں آیہ کریمہ کے ذیل میں، لیکن تمام باتوں کو چھوڑتے ایک سلسلے وار چند منٹ کی گفتگو
کہ جناب ابراہیم جو منزل امتحان سے گزرے، آزمائش سے گزرے، محبت الہی میں، خدا کے عشق میں حضرت ابراہیم کا جو امتحان ہوا، سب تو نہیں، جہاں تک ممکن ہے بیان کریں گے کہ پہلا امتحان جو سخت ترین امتحان تھا وہ مال کے ذریعے سے جناب ابراہیم کا امتحان ہوا۔ طریقہ یہ تھا کہ جو روایتوں نے نقل کیا کہ جناب ابراہیم صحرا میں تھے، جنگل میں تھے، بھیڑ اور دمبیوں کا غلہ جھنڈ سامنے تھا جو چرنے میں مشغول تھا، ابراہیم کی نگاہیں اس کی رکھوالی پر تھیں اور دل میں یاد خدا تھا، زبان پہ ذکر الہی تھا۔ ایسے عالم میں جناب ابراہیم نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان کے پہلو میں بھی موجود ہے۔ اب جو پلٹ کر کے حضرت ابراہیم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ واقعی ایک شخص ہے کہ جو ابراہیم کے پہلو میں ہے، جو ابراہیم کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آسمان کو دیکھتے دیکھتے اس نے بہترین آواز میں، بہترین لب و لہجے میں آواز دیا کہ سبوح و قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک اور پاکیزہ ہے ملائکہ اور روح کا پروردگار۔ اس کی آواز میں اتنی کشش اور کھچاؤ تھا کہ ابراہیم اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد آواز دیا، بھائی تمہارا کیا انداز ہے پکارنے کا، کیا تمہارا لب و لہجہ ہے، کیا طریقہ اور ڈھنگ ہے، یہ دیکھ رہے ہو سامنے جو بھیڑ و بکریوں کا غلہ ہے یہ ہمارا ہی ہے، کہ پھر کا ایک مرتبہ اسی انداز سے میرے خدا کا نام پھر پکار دو۔ یہ جو آدھا بھیڑ و بکریوں کا غلہ ہے اس میں سے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بس کیا تھا کہ اس نے پھر اسی انداز سے آسمان کی طرف دیکھا، اسی لب و لہجے میں، اسی آواز میں کہا سبوح و قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے جیسی ذکر الہی سنا، دوسری مرتبہ اب اللہ کا ذکر سننے کا شوق ابراہیم کے دل میں اور بڑھا۔ یہی تو معجزہ ہے نا ذکر الہی اور ذکر محمد آل محمد کا، کہ جتنا بھی انسان کرتا جاتا ہے اسے اور بھی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، اور شوق بڑھا کہ اور اللہ کا ذکر سنا جائے۔ ابراہیم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو آدھے ہم نے بچا کے رکھے ہیں بھیڑ و بکریوں کو، اسے بھی ہم تمہارے سپرد کر دیں گے، کہ پھر کہ اسی انداز سے میرے خدا کا نام اور پکار دو۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا سبوح و قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے مال دنیا ظاہراً اس کے حوالے کر دیا۔ اب ابراہیم کے پاس کچھ نہیں رہا کہ جسے دے کر کے اللہ کا ذکر سن سکیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو تمہیں ان بھیڑ و بکریوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ایک شخص کی ضرورت پڑے گی، غور کر رہے ہیں، ایک شخص کی ضرورت پڑے گی، ہم زندگی بھر تمہاری خدمت کریں گے، ایک مرتبہ اسی انداز سے میرے خدا کا نام اور پکار دو۔ دیکھیں یہاں سے ایک جو نتیجہ نکل کے سامنے آیا، واقعات تو بارہا ہم سنا کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں، تاریخی واقعات، یہ منبر اور یہ فرش ادا کی دین ہے، سب معلوم ہے، اکثر معلوم ہے، صرف نتیجہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ عام طور سے ہمارا عالم کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو آگے رکھتے ہیں اور ذکر الہی کو پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں دکان نہیں بند کر سکتے، کسٹمر کے آنے کا ٹائم ہے، نماز کے وقت دکان نہیں، پہلے ہم کسٹمر دیکھیں گے، بعد میں جب فرصت مل جائے گی تب نماز۔ لیکن خلیل خدا حضرت ابراہیم یہ درس دے رہے ہیں کہ سب سے آگے اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد کسی کا مرحلہ ہے، کسی بھی چیز کا مرحلہ آئے گا، اور جب انسان یاد خدا اور ذکر الہی کو پیش رکھے گا، آگے آگے رکھے گا، تو خدا اس کے مال میں بھی برکت دے گا، عمر میں بھی برکت دے گا، اور ہر اعتبار سے اسے ہر نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم نعمتوں سے دور ہیں تو پھر اس کی عطا میں کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے لینے میں کمی ہے کہ ہم وہ طریقہ نہیں اپناتے۔ جناب ابراہیم درس دے رہے ہیں کہ سب سے اہم، سب سے ضروری جو ہے وہ یاد خدا ہے، ذکر الہی ہے،
اللہ کی یاد ہے، اسے ہم آگے رکھنا ہے ہمیں۔ اور جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو بھی اس کے سپرد کر دیا ظاہر، اس سے پھر پکارا۔ جناب ابراہیم آ کر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، لیکن ایک نتیجہ اور بھی یہاں پہ ملا ہمیں، کب وہ کیا کہ جب کسی انسان کو کسی سے محبت اور عشق ہوتا ہے تو بار بار اس کے نام کو لینا بھی پسند کرتا ہے، سننا بھی پسند کرتا ہے، لینا بھی پسند کرتا ہے، سننا بھی پسند کرتا ہے۔ اب یہ دنیا خامخواہ سوال کر رہی ہے کہ ہم نعرے حیدری کیوں لگاتے ہیں، یا لبیک یا حسین کی صدا کیوں بلند کرتے ہیں؟ نعرہ حیدری، نعرہ سلوى، کہ ابراہیم پہلو میں آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی دیکھو ہم وعدہ خلافوں میں سے نہیں ہے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھائیں گے ہم۔ چلیے بسم اللہ۔ ایک مرتبہ اس نے ابراہیم کی طرف بغور دیکھا اور دیکھ کر کے ایک فقرہ کہا کہ ابراہیم دیکھو یہ تمہارا مال بھی تمہیں مبارک ہو اور تمہاری جان بھی تمہیں مبارک ہو، اور ایک اور بھی مبارک بات قبول کر لو۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ غور کیجئے آپ، عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ منزل امتحان، اور امتحان سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ باقاعدہ قدرت نے متعدد مقامات پر آئے کریمہ میں ارشاد فرما دیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی تاکید کر کے خدا کہہ رہا ہے ضرور بے ضرور، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے پیدا کیا چھوڑ دیا کھاؤ پیو گھومو ٹرو، کچھ نہیں، ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بچ نہیں سکتا کوئی آزمائش پروردگار سے، امتحان خدا بندی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور خدا بند عالم کا فضل و کرم بھی ہے کہ عام طور سے آزمائش اور امتحان ہوتی ہے، بچوں کا امتحان ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ پیپر پہلے آؤٹ نہیں ہوتا، ورنہ سزا ہو جائے گی آؤٹ کرنے والے کو، لیکن یہ خدا بند عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے سوالات بھی بتا دیے ہیں پہلے کہ ہم آمادگی رکھیں کہ کن کن چیزوں سے خدا آزما سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوکا رکھ کے تمہیں ہم آزمائیں گے کہ کتنے صابر ہو تم، کتنے شاکر ہو، ذرا دیر میں تمہارے پائے قدم میں لرزش تو نہیں ہو جا رہی ہے، پائے استقامت میں کپ کپی تو نہیں آ جا رہی ہے کہ دوسرے کے در پہ جا کر کے سوال کرنے لگو۔ ہم پہ بھروسہ ہے کہ نہیں، ہماری عطا پہ تمہیں ہے کہ نہیں توکل، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ منزل امتحان بھوک کے ذریعے سے، نفسوں کے ذریعے سے، نہیں جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، دوستوں کی میتوں پہ آزمائیں گے، اپنے عزیز و قرابت دار کے لاشیں پہ آزمائیں گے، جس کے بغیر تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، اس کے جنازے میں بھی آزمائیں گے ہم۔ ہمارا آزمائش کا یہ طریقہ ہے۔ اور پھر سخت ترین جو امتحان ہے وہ کہ والثمرات، ثمرۂ فواد، یعنی ہم اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان لیں گے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر امتحان کسی ایک بندے پر یہ واقع ہو، صرف ایک ہی تو جگہ تھی اور ایک ہی زمین تھی جہاں پہ تمام امتحان یکجا تھے۔ عام طور سے تو یہی خدا ظرفیت دیکھے گا، صلاحیت دیکھے گا، یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں کہ کسی کو کسی طریقے کو بھی پیپر دے دیا جائے اس سے امتحان لے لیا جائے، نہیں، خدا دلوں کی کیفیت دیکھ کر کے، ظرفیت دیکھ کر کے ویسا امتحان لے گا۔ یہ بیجا کہنا ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا، اوور ہو گیا، اب برداشت سے باہر، نہیں، کچھ نہیں، جب برداشت سے باہر ہو جائے گا وہیں رک جائے گا سلسلہ۔ تو خدا سمجھ رہا ہے نا کہ کہاں تک برداشت کر سکتا ہے انسان، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انسان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنی حیثیت، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے اتنی ہی دے گا۔ بات دوسری طرف نکل جا رہی ہے، بہرحال امتحان موضوع بھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا امتحان اور پھر حسین ابن علی کی منزل پر ہم آنا چاہ رہے تھے، لیکن وہی ہے کہ جو گوشے ہیں اس کی طرف اگر باتیں جا رہی ہیں وہ بھی مفید ہیں کہ کسی بھی طریقے سے خدا آزما سکتا ہے اپنے بندے کو۔ جناب ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے، امتحان میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے نتیجہ ملا کہ جب امتحان ہوگا نا تو ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا نا کہ ابھی ہم بیان کر رہے تھے، پتہ چلا تھا یہ امتحان ہو رہا ہے، لگ رہا تھا نا کہ ابراہیم کی دنبیاں چلی جائیں گی،
ابراہیم کی بھیڑ و بکریاں چلی جائیں گی، محسوس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یعنی کہ محسوس نہیں ہوا کہ امتحان ہو رہا ہے. تو ہمارا اور آپ کا بھی جب امتحان ہوگا تو اس کا احساس کر پانا مشکل ہے کہ واقعی ہم منزل امتحان سے گزر رہے ہیں کہ نہیں. تو پھر کرنا کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت آمادہ رہنا، تیار رہنا ہے کب ہمارا پروردگار ہمارا امتحان لینے لگے. یہ ابراہیم کا پہلا امتحان، پہلی آزمائش محبت خدا میں. دوسری منزل وہ تھی کہ جب جناب ابراہیم نے بت شکنی کی، بتوں کو توڑا، تو بت پرستوں نے یہ طے کیا کہ ابراہیم کو ہم تلاش کریں گے، لے کر کے آئیں گے اور پھر انہیں ہم آگ میں جلا دیں گے. غور کیجئے کہ ہم آگ میں جلا دیں گے حضرت ابراہیم کو. کہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے خدا کا انکار کیا ہے. ایک جملہ ٹھہر کے کہیں، بیدار ہیں آپ؟ دیکھیے تھوڑا سا ٹھہر کے بھی پڑھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت، ابھی ذرا دیر اگر اور بھی طاقت لگائی جائے تو بار بار پانی پینا پڑے گا، تھوڑا معیوب ہوگا اس وجہ سے. اور آپ بحمدللہ ماشاءاللہ آپ سن بھی رہے بغور، بہترین سماعت ہے، پہلی مجلس بھی ہے، اسی کے ذریعے سے آزمائش بھی ہو جائے گی. وہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، بس جو چیزیں ہیں وہ ایک پیغام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا، اور جو معلومات میں اضافہ، جو مقصد مجلس ہے، جو ہدف مجلس ہے وہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ اکھاڑا بنا لیں اور پھر اس پہ وہ مطلب اور نتیجہ نہیں نکلنے والا. تو مین ہدف اور مین مقصد کہ ابراہیم کا آزمائش اور امتحان اس انداز سے ہوا کہ بت پرستوں نے یہ طے کیا جب انہوں نے بت شکنی کی، بتوں کو توڑا، کہ ابراہیم کو ہم پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، آگ میں جلا دیں گے. کہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے. خداؤں کو توڑا، بتوں کو توڑا، انہیں خدا کا انکار کیا. تو میں کہوں گا اپنے مقام پر بت پرستوں ٹھہرے رہنا کہ تمہارا ہی یہ منتخب کردہ عذاب ہے، سزا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خدا کو نہ مانے تو وہ آگ میں جلا دینے کے لائق ہوتا ہے. آگ میں جلا دینے کے لائق ہوتا ہے. اور جب خدا روز محشر اسی عذاب کو پلٹ دے تم پر تو اعتراض مت کرنا، کیونکہ تم ہی نے منتخب کیا تھا، تم ہی نے چنا تھا کہ ایسا عذاب ہونا چاہیے جو ہمارے خدا کے انکار کرے. جناب ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے بت پرست نکلے، ٹکڑیوں میں، گروہ میں نکلے کہ ابراہیم کو پکڑ کے ہم لائیں گے، انہیں سزا دیں گے. ادھر جناب ابراہیم کا جو معمول تھا وہ کیا کہ جناب ابراہیم مشہور ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جناب ابراہیم کا وقت طعام تھا، ابراہیم نکلے مہمان کی تلاش میں، بت پرست نکلے ابراہیم کی تلاش میں. اتفاق سے ایسے گروہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم کی کہ جو ابراہیم کو پہچانتا ہی نہیں تھا. اور اس نے حضرت ابراہیم سے ابراہیم کا پتہ پوچھا کہ آپ مجھے ابراہیم کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ کہا ہاں بے شک بتائیں گے، لیکن ایک شرط پہ. کہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے یہاں چل کے ہمارے دسترخوان پہ غذا تناول کر لو، کھانا کھا لو، ہم بتا دیں گے. کہ ٹھیک ہے چلیں گے، کھانے کا مسئلہ ہے، کون پیچھے رہنے والا. کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. دسترخوان پہ آئے، جناب ابراہیم نے بٹھایا، نعمتیں چنی گئی، بسم اللہ. بت پرستوں نے دسترخوان ابراہیم سے غذا تناول کیا، کھایا. جب کھا چکے تو حضرت ابراہیم کی طرف مخاطب ہوئے کہ دیکھیے ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی، اب آپ پورا کریے اپنا وعدہ. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو جس کی تم تلاش میں نکلے ہو وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں. دیکھیے یہ بت پرست تھے، بدو تھے، جاہل تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، ہر طریقے کی برائی تھی، لیکن ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ نمک حرام نہیں تھے. تمام تر برائیاں ہونے کے باوجود بھی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ نمک حرام نہیں تھے، کیونکہ دسترخوان ابراہیم سے نمک کھا چکے تھے، ابراہیم کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. اب وہ پیچھے ہٹے گرفتار کرنے سے، آپس میں طے کرنے لگے بتاؤ اب کریں کیا ہم، کیونکہ ہم نے اس کے دسترخوان سے نمک کھایا ہے، اب بغیر حق کے نمک ادا کی ہوئے اسے ہم گرفتار نہیں کر سکتے. کہ حق کے نمک ادا کرنا ہے، کہاں
کا اگر ادا کرنا ہے، اس کے نمک کا حق تو اسی سے ہمیں پوچھنا ہوگا کیا ہے، اس کی اجرت کیا ہے جو ہم نے کھایا ہے۔ دیکھیں عام طور سے اس کا استعمال ہر طریقے سے ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں، آج سے پہلے بھی، آج بھی، اور آئندہ بھی لوگ کرتے رہیں گے۔ ہے بھی ظاہراً اگر دیکھا جائے کہ کہیں سیاسی لحاظ سے بھی یا حکومتی پیمانے سے کسی بھی اعتبار سے آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو دسترخوان لگائیے، بلائیے، بٹھائیے، کھانا کھلائیے، اس کے بعد کہیے کام ہو جائے گا، ہے نا۔ اس کے اندر طاقت ہے ایسی بھی، دنیاوی اعتبار سے دنیا میں لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور واقعی اور بھی اچھا بتا دیں اپنے جوانوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر رزق میں تنگی ہو تب بھی اس کا استعمال کریے آپ۔ یہ مجرب بتا رہے ہیں عمل، مجرب عمل بتا رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں کہ اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہو، پیسے کی کمی ہو رہی ہو تو کچھ نہ کریے، مجرب عمل باقاعدہ 2-4 لوگوں کو، مومنین کو بلائیے، دسترخوان لگائیے، کھلائیے، کیونکہ معصوم نے کہا ہے کہ دیکھو جب تم کسی کو بلا کر کے کھلاؤ گے تو اس کے ذریعے سے اس کے حصے کا رزق تمہارے میں شامل ہو جائے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات سامنے کی بات ہے نا، اس کا بھی شامل ہوگا تو آپ کا بڑھ جائے گا، آٹومیٹک سی بات ہے۔ عام طور سے لوگ گھبراتے ہیں بہت زیادہ، اور معذرت کے ساتھ کہ خواتین کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، پکانا ہے، تو پھر کون گرمی میں اتنی شدت برداشت کرے، کون اتنی تکلیف برداشت کرے کہ بعض اوقات مرد کے اندر جذبہ ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں، کیونکہ اگر اندر سے سپورٹ نہ ہو۔ غور کیجئے، یہ صرف اسی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نیکی اگر مرد انجام دینا چاہے اور خاتون آمادہ نہ ہو تو نہیں ہو سکتی، دونوں طرف سے سپورٹ ہونا چاہیے۔ لہذا اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسے اپنے گھر میں جگہ دینا ہے، خانوادہ دیکھنا ہے، صورت اور شکل نہیں دیکھنا ہے۔ سمجھ بات، اب موضوع دوسری طرف چلا آ جائے گا، لہذا اپنے موضوع پہ باقی رہتے ہوئے، وقت بھی زیادہ نہیں، محدود وقت کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہے کہ میں نے کہا بڑے اچھے انداز سے اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں، اور کریے، آپ بھی کریے، رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی گھبراتا ہے مہمان دیکھ کے، یہ بھی ہے روایت میں، اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، مہمان دیکھ کے اگر منہ بنایا، گھبرایا کہ نہیں کہ زبردستی آ گیا وہ کھانا کھلانا پڑے گا، اور پھر یہ کہ نہیں، کچھ نہیں۔ عرض کر دیں آپ کی خدمت میں کہ امام کی خدمت میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کس کی فضیلت ہے، کھلانے والے کی یا کھانے والے کی؟ کون با فضیلت ہے؟ جو کھا رہا ہے وہ با فضیلت ہے، جو کھلا رہا ہے؟ عام طور سے کون کالا ریٹتا ہے؟ کھلانے والا نا۔ ہاں کہ میرے در پہ آیا ہے، میرے دروازے بیٹھا ہوا ہے، میرے دسترخوان پہ، اسے موقع ملا لہذا ہم بلند ہو گئے، ہم نے اسے 2 روٹی کا انتظام کر دیا اہتمام۔ انسان ذرا غور تو کر اپنی اوقات پر کہ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو خود اپنے آپ کے لیے اہتمام نہیں کر سکتا، تو کسی اور کو کیا کھلا سکتا ہے؟ امام نے واضح کر دیا، دلیل میرے پاس ہے۔ امام نے کہا کہ کون افضل ہے؟ پوچھنے والے نے جب پوچھا مولا کون، امام نے فرمایا کہ افضل کھانے والا ہے، کھلانے والا نہیں، اور دلیل بھی دیا امام نے۔ ہو سکتا ہے ایسی خاموشی دے دیتے تب بھی آپ کے دل و دماغ میں شک ہوتا نا کہ افضل کیسے افضل ہو گیا، اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، قوت لگ رہی ہے، طاقت لگ رہی ہے، انتظام اور اہتمام کر رہا ہے، افضل یہ کھانے والا آیا ہاتھ پوچھ کے چلا گیا، یہ افضل ہو گیا؟ امام نے فرمایا جی افضل کھانے والا ہے، کھلانے والا نہیں۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب آتا ہے گھر پر مہمان کھانے والا تو اپنے رزق کو ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ افضلیت دیکھیں، میری کوئی اس میں حیثیت نہیں، کوئی دخل نہیں، کوئی محنت نہیں، جب آتا ہے تو روزی ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو پھر احسان یہ کرتا ہے کہ گھر والوں کے گناہوں کو بخشوا کے جاتا ہے۔ یہ بہترین چیز ہے کہ جس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، خود اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنے رزق میں برکت کرنے کے لیے، اور آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ بعض اوقات ہم اخروی کام نہیں کر سکتے، اسی بنیاد پر سوچ کر بھی رہ جاتے ہیں کہ اس کا استعمال کریں گے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور جو اللہ والے ہیں، میں نے کہا کہ سیاسی لحاظ سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، سیاست میں
اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے. غریب بھوکا رہ جائے لیکن تعلقات بڑھ جانا چاہیے. ہاں کہ جس کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ جو کھا نہیں سکتا, رکھ نہیں سکتا, کھانا تو دور کی بات ہے, اسے ہی کو بلا کر کے ہم کھلائیں گے. جو بیچارہ بھوکے مر رہا ہے اسے ہم موقع نہیں دیں گے. ہر اعتبار سے وہ ظاہر کہنے والی بات ہر چیز نہیں ہوتی, انسان محسوس کرے کہ ہر موقع پر یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ جس پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا واقعی طور پر. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ ابراہیم جو بلاتے تھے دسترخوان پر لوگوں کو, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہندو ہے, مسلمان ہے, بت پرست ہے, ہاں مومن ہے, مخلص ہے, چاہنے والا ہے, چاہنے والا نہیں, کچھ نہیں. جو بھی ملا اسے لا کر کے دسترخوان پہ بٹھا دیا. درمیان میں ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جوان اس سے دور ہوں, اس کی فکر میں نہ ہوں کہ اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مانگ رہا ہے, کون ضرورت مند ہے. ائمہ کی تاریخ ہے, زیادہ گہرائی میں جا کر کے نہیں, صرف جملہ عرض کریں گے کہ اس میں آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ کون ضرورت مند دروازے پایا ہے, ہاں مذہب کا ہے کہ نہیں ہے, مومن ہے کہ نہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت جو بھی ہے اس کی ہمیں خدمت کرنا ہے, اس کی ہمیں مدد کرنا ہے. اللہ خوش ہوگا اس کے ذریعے سے. کیونکہ ذرہ برابر اسے تفرقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں صرف ہم مسلمان کو دیں گے, صرف مومن کو دیں گے. نہیں, غیر مسلم ہے, غیر مومن ہے, ضرورت مند ہے, ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے. اللہ اس میں بھی انشاءاللہ برکت دے گا. تو پہلا مرحلہ اللہ والے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جناب ابراہیم کھلاتے تھے, ذرہ برابر کوئی فرق نہیں. بت پرستوں کو لائے, دسترخوان پہ بٹھایا اور متعدد مقامات پر یہ عمل کیا. بارہا یہ جناب ابراہیم کی مہمان نوازی مشہور تھی. جب بت پرستوں نے دیکھا کہ ہم نمک کھا چکے ہیں, نمک حرامی نہیں کر سکتے, کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا, ابراہیم سے پوچھا کہ یہ بتائیے اس کی اجرت کیا ہے جو ہم نے کھانا کھایا آپ کے دسترخوان سے, کیونکہ ہمیں گرفتار کرنا, اپنا ہدف یہ ہے آپ کو گرفتار کرنا. تو ہم اس وقت تک گرفتار نہیں کریں گے جب تک حق نمک نہ ادا کر دیں. کہا بتائیے اس کا حق کیا ہے, اس کی اجرت کیا ہے. جناب ابراہیم نے دولت مانگا, نہ جواہرات مانگا, نہ اپنی تعریف چاہی, ہاں کہ سبحان اللہ کہہ دو, وابا کر دو, بس یہی اجرت ہے. نہیں, پھر کیا کہا جناب ابراہیم نے, کہا کہ دیکھو اس کی اجرت یہ ہے کہ میرے خدا کے لیے 2 سجدے کر دو. دیکھیں اللہ والے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میرے خدا کے لیے 2 سجدے کر دو, یہی اس کی اجرت ہے. اب بت پرست یعنی بتوں کے سامنے سر جھکانے والے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکائیں, یہ سخت مرحلہ تھا نا, آسان تو تھا نہیں کہ جن کی عادت ہوں غیروں کے در پہ در بدر بھٹکنے کی, وہ ایک در پہ آ جائیں, یہ کیسے ممکن تھا. لیکن وہی مرحلہ کہ ان کے لیے سخت یہ تھا کہ اپنا ہدف پورا کرنا تھا, ابراہیم کو گرفتار کرنا تھا اور گرفتاری کے لیے حق نمک ادا کرنا تھا. اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ بتاؤ کیا کریں, ہم سجدہ کریں. کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گرفتار بھی کرنا ہے, حق نمک بھی ادا کرنا ہے. صرف بات پیشانی رکھنے کی ہے, کون سے ہم مسلمان ہو جا رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کون سے ہم ساجد ہو جائیں گے, عابد ہو جائیں گے سر زمین پہ رکھنے سے, چلو رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد گرفتار کر لیں گے. یہ طے کرنے کے بعد بت پرستوں نے اپنی اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھا. ادھر بت پرستوں کی پیشانیاں زمین کی طرف جھکی, ادھر خلیل خدا حضرت ابراہیم کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے. آواز دیا میرے معبود دیکھ, ابراہیم کا کام تھا سروں کو جھکانا, ابراہیم کا کام تھا سروں کو جھکا دینا, تیرا کام ہے دلوں کو جھکا دینا, تیرا کام ہے دلوں کو جھکا دینا. دنیا سلام کرے آستانے حسین ابن علی پر کہ یہ ابراہیم کی بارگاہ ہے, کہ جہاں ابراہیم نے سر پہلے جھکایا, دل جھکانے کے لیے اللہ کی رحمت کا انہیں سہارا لینا پڑا, اللہ کی مدد طلب کرنی پڑی. لیکن یہ بارگاہ حسینی ہے کہ جہاں دنیا والوں کے دل پہلے مائل ہوتے ہیں, سر بعد میں جھکتے ہیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری.
یہ خلیل خدا حضرت ابراہیم کی جو منزل امتحان سے گزرے، اور وہ منزل آئی کہ جب ابراہیم آتش نمرودی کے قریب آئے، کیونکہ یہ بھی امتحان کی گھڑی تھی، آگ میں جلایا جانا۔ ابراہیم یعنی آگ کے شعلے، جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ اتنے بھڑک رہے تھے، اتنی شدت تھی، اتنی تپش تھی اس میں کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا، پرندہ بھی اگر اوپر سے اڑے تو بالوں پر جل جائیں۔ کہ پھر ابراہیم گئے کیسے؟ کہ منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم کو دور سے پھینکا گیا آگ کی طرف، اور جب جناب ابراہیم کو پھینکا گیا چلے آگ کی طرف، اور قریب تھا کہ ابراہیم پہنچ جاتے آگ میں، کتنا وقت لگے گا، سیکنڈوں کا معاملہ تھا، لیکن جیسے ہی منجنیق سے چلے ادھر جبرائیل آئے اور آ کر کے انہوں نے فوراً سوال کیا کہ خلیل خدا مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ امتحان ہو رہا ہے جناب ابراہیم کا، یہ سوال ہے، اب جواب کیا دیتے ہیں حضرت ابراہیم؟ کہ خلیل خدا مدد کی ضرورت ہے، کہ اتنی سخت گھڑی تھی کہ ضرورت ہے۔ دیکھیے عام انسان ہوتا تو غیر کا ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن ایسے ہی کوئی خلیل خدا نہیں بنتا۔ خلیل یعنی اللہ کا دوست، یہ اللہ کے دوست ہیں ابراہیم، آخری وقت میں بھی اللہ پر سے بھروسہ ہٹ نہیں سکتا۔ آگ کے قریب بڑھنے والے کا مدد کی ضرورت ہے، اگر یہ کہیں کہ نہیں ضرورت ہے تب بھی زیب نہیں دیتا، کیونکہ خلیل کے ساتھ ساتھ بندے بھی ہیں، اور بندے پر یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مدد طلب نہ کرے، اور اگر یہ کہیں کہ ہاں تم سے مدد کی ضرورت ہے کہ تب بھی جواب صحیح نہ ہوتا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ خدا نے جبرائیل کو مشکل کشا بنایا نہیں تھا کہ ان سے مدد طلب کرتے۔ کہ پھر جواب کیا دیا؟ کہ جواب وہی دیا جو صحیح تھا، کہ جبرائیل سنو مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح جواب آیا، قدرت کا حکم آیا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم آگ میں پہنچے، آواز آئی اے آگ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اے آگ ابراہیم پر تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جناب ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر چکے، اس کے بعد بھی اولاد کے سلسلے میں جو سخت ترین امتحان تھا وہ بھی تھا، انشاءاللہ موقع پھر ملا کبھی تو عرض کیا جائے گا کہ یہ امتحان و آزمائش کا سلسلہ کس طریقے سے جاری رہا۔ لیکن جتنے بھی امتحان رہے جناب ابراہیم کے، اگر اس کا تقابل کربلا کی آزمائش اور امتحان سے کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت ظاہراً کچھ وقت نہیں نظر آئے گی۔ کہ خلیل خدا حضرت ابراہیم واقعاً آپ نے امتحان دیا، سخت ترین امتحان سے گزرے آپ، لیکن ذرا مقتل کربلا میں آ کر کے دیکھو کہ تمہارا امتحان تھا کہ تم نے بیٹے 13 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا تھا کہ کہیں فرض کی انجام دہی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن اللہ رے مقتل کربلا، آزمائش حسین ابن علی خلیل کربلا کی جب اس اکبر کے سینے سے برچی کی علی نکالی تو آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی۔ ارباب ادا حسین ابن علی کا سخت ترین امتحان تھا کہ جب حسین مقتل کربلا سے ایک ایک امتحان سے زہرا کا لال گزر رہا تھا، روایت بتاتی کہ جب حسین مقتل کربلا میں یکو تنہا رہ گئے، حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ہر آواز استغاثہ پر کوئی نہ کوئی اثر ہوا، کبھی ننھے سے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، کبھی زعفر جن مقتل کربلا میں آیا، آواز دیا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا زعفر دیکھو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ میں جنات کو انسان سے لڑا دوں، اے زعفر جاؤ واپس چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ رباب ادا زعفر واپس چلے گئے، پھر آئے اور آنے کے بعد آواز دیا مولا میں لشکر چھوڑ کر کے آیا ہوں میرے آقا، میں تنہا آیا ہوں، مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ اے مولا اس وجہ سے کہ چلتے ہوئے میری ماں نے کہا تھا اے زعفر جا تو رہا ہے
ہے، لیکن یاد رکھنا اگر فرزند زہرا کے ایک بال بھی فرزند زہرا کا پیکا آ گیا تو پھر میں تیرا دودھ نہ بخشوں گی۔ حسین ابن علی نے جیسے ہی یہ جذبات کے عالم کو دیکھا، حسین نے آواز دیا زعفر دیکھ رہے ہو یہ کس کا لاشا ہے؟ کہاں مولا کا زعفر پہچانتے ہو؟ یہ میرے کڑیل جوان اکبر کا لاشا ہے۔ اے زعفر جس کا اکبر جیسا بیٹا اس دنیا میں نہ رہا، اب اس حسین کو جینے کی کیا تمنا؟ حسین زعفر کو لبے فرات لائے، آواز دیا زعفر پہچانتے ہو؟ کہاں مولا کا زعفر جس کا جوان سا برابر سا عباس جیسا بھائی اس دنیا میں نہ رہا، اب اس حسین کو جینے کی کیا تمنا؟ جاؤ زعفر واپس جاؤ۔ زعفر اتنے جذبات میں آ چکے تھے ارباب ادا۔ علامہ رئیس الواعظین فرماتے ہیں کہ زعفر نے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ رکھ کر آواز دیا مولا اگر لڑنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تو مرنے کی رضا دے دیجئے۔ حسین نے جذبات کو دیکھا، آواز دیا زعفر اپنے سر کو اٹھاؤ۔ زعفر نے سر اٹھایا، امام نے کہا زعفر یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ کہا مولا اب میرے امام ہے امام۔ حسین نے کہا زعفر تجھے تیرا امام حکم دے رہا ہے کہ اس کربلا کے جنگل سے اتنی دور نکل جاؤ کہ حسین کی آواز دے استغاثہ تمہارے کانوں تک۔ جزاک اللہ، خدا کی آبادوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً عزیزان محترم شکل بنانا بھی غم حسین میں عبادت ہے، لیکن ہاں معصومین نے جو طریقہ بتایا ہے گریہ کا، اگر اس طریقے پر چلیں تو پھر کیا کہنا، اس عبادت کو کون انجام دے سکتا ہے؟ کیونکہ روایت میں ہے کہ یہ ایسے غم ہیں کہ جس پہ پتھر بھی رویا، اگر انسان کے دل سے آنسو نہ نکلے تو پھر اس کی مثال پتھر سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ امام نے طریقہ بھی بتایا، امام کی بارگاہ ہے، مصائب سید الشہداء ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مصائب ختم ہوا، امام نے ابو بصیر کی طرف دیکھا، آواز دی ابو بصیر میرے جد حسین کا مرثیہ ہوا، مصائب ہوا، تم روئے نہیں؟ جبکہ روایت بتاتی ابو بصیر اتنا روئے تھے کہ آنسوؤں سے رومال تر ہو چکا تھا۔ رومال دکھایا، مولا اے فرزند رسول دیکھیے ہمارا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ امام نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں، بلکہ ہمارے جد حسین پہ ایسے رو کہ جیسے ایک ضعیفہ ماں جوان کے لاشے پہ بیٹھ کر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شرمائیے نہیں رونے میں، کھل کے روئیے۔ یہ حسین کا مصائب ہے، یہ فاطمہ کے گود کے پالے کا مصائب ہے، جس کے لیے تمنا کیا تھا زہرا نے، اے بابا جب کوئی نہ ہوگا، آپ نہ ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، اے بابا یہ تو بتائیے میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہیے بی بی سیدہ آئیے، اے بی بی آپ نے تمنا کیا تھا نا، آئیے بی بی آپ کے لال پہ رونے والے جمع ہے، اے بی بی ہم غلاموں کا پرسہ بی بی پرسہ قبول کر لیجئے۔ ارباب ادا حسین نے زعفر کو تو واپس کر دیا، پھر مقتل کربلا میں حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا۔ جب حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، ایک مرتبہ حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈک سی محسوس کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، کیا دیکھا کہ جبرائیل ہیں جو پروں سے سایہ کیے ہوئے۔ حسین نے کہا جبرائیل ہٹ جاؤ، یہ گہوارہ جھلانے کا وقت نہیں ہے، اے جبرائیل یہ امتحان کی جبرائیل واپس چلے جاؤ، یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ مولا بار بار آواز استغاثہ بھی بلند کر رہے ہیں، مدد کے لیے بلا بھی رہے ہیں، اور آپ مدد بھی نہیں طلب کر رہے ہیں۔ زعفر کو بھی واپس کر دیا، جبرائیل کو بھی واپس کر دیا۔ ممکن ہے میرا آقا جواب دے ہم ان ظالمین پہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو میرے نانا کی بارگاہ میں
یہ شکایت نہ کر سکے حسین رسول کے نواسے تھے، اگر مدد طلب کرتے تو یقیناً ہم مدد کرتے۔ حسین نے حجت تمام کیا، پھر آواز استغاثہ بلند کی، ابھی تک آنسو نہیں نکلا، کھل کے نہ روئے، اگر ان دو جملے پہ نہ رو سکے تو پھر میرے پاس جملہ نہیں ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، رئیس الواحدین فرماتے جب حسین نے تیسری مرتبہ آواز استغاثہ بلند کیا، ایک مرتبہ مقتل کربلا میں آواز آئی، اے میرے لال کیا میں تیرے ہاتھوں سے ذوالفقار لے کر مقتل میں آ جاؤں؟ یہ فاتح خیبر علی کی آواز تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ علی کی آواز تھی۔ حسین نے سنا، کہا نہیں بابا آپ جنگ کرنے کے لیے نہ آئے، آپ کی مدد یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرے۔ ایک گوشے سے دکھیا ماں کی صدا آئی، اے میرے لال میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین، اے بیٹا تیری مصیبت اماں سے برداشت نہیں ہوتی، بیٹا کیا فاطمہ بالوں کو پریشان کر کے بد دعا کر دے تاکہ قیامت آ جائے؟ حسین نے کہا نہیں اماں بد دعا نہ کریے گا، اماں حسین منزل امتحان سے گزر رہا، عزیزو گلوے حسین کرتا رہا، ماں فریاد کرتی رہی، اے میرے لال تجھے ظالموں نے پیاسا سیعلم الذین ظلموا ایام قلمی ینقلبون الہی بحق دہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بیما انت اہلو ولا تفعل بیما نحلو۔ پالنے والے اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ کرامت فرما، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مزید عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، مزید سید الشہداء کی عزا کی توفیق عنایت فرما، جتنے بے روزگار انہیں رزق عطا فرما، جتنے برسرے روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بھی مریض انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بھی بے روزگار انہیں رزق عطا فرما، جو بھی برسرے روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مراج اکرام علماء اکرام کا سایہ ہم پر برقرار رکھ، حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ التماس ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید سہولت حسین صاحب ابن جناب سید الفت حسین صاحب اور مرحومہ و مغفورہ سیرت جہاں بنت سید سہولت حسین صاحب مرحوم کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم تقبل منا من الجمیع ما تم حسین۔